السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ آج کی رات 15 شعبان ہے، رمضان کی آمد ہے، اور 15 شعبان کی رات کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ شب برات کی رات ہے آج کی رات، رحمتوں اور برکتوں کی اور مغفرت کی رات ہے، اور اس رات کی اہمیت و بحیثیت مسلم ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، لیکن اس رات کے بارے میں ایک دو چیزیں جو ہے نا میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کروں گی، اور کچھ جو ہے نا حدیث وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ جو ہے میری طرف سے بحیثیت مسلم جو میرے اوپر ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بات جانتے ہیں تو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، ویسے تو ہر ایک کو ان چیزوں کا، ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے ہم لوگ پھر بھی عمل کرنے میں جو ہے نا کوتاہی کر جاتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، سوچا کہ آج ایک چھوٹا سا ولاگ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، کہ قبیلہ بنو کلب جو عرب میں جو ہے ایک جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، اگر ہم ایک بکری کے بال کو گننا شروع ہو جائیں نا تو پتہ نہیں کتنے 100 سال ہمیں گزر جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اس دور کے عرب کے جو لوگ تھے، جو ایک قبیلہ تھا بنو کلب، سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھیں، اور ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی رات جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ان لوگوں میں جو لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان کی 7 قسمیں ہیں، 7 طرح کے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرماتے۔ کوشش کریں کہ آپ کا اور میرا نام ان لوگوں میں کبھی شامل نہ ہو۔ سب سے پہلے جو اس رات جن لوگوں کی بخشش اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں، پہلے نمبر پہ آتا ہے شرک کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، قبروں، مزاروں، فقیروں، پیروں سے مانگنے والا، کیونکہ مانگنے والی ذات جو ہے نا جس سے ہم نے مانگنا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو شرک کرنے والے کی جو بخشش ہے وہ اس رات جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے والدین کا نافرمان۔ والدین کی نافرمانی آج کل کے دور میں اتنی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ والدین کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ تو والدین کا نافرمان جو ہے اس کی اس رات جو ہے نا وہ بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو آ جاتا ہے وہ ہے کینہ رکھنے والا، دلوں میں جو ہے نا بغض رکھنے والا، جس کی تعداد جو ہے ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ ہے۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ بس کون سا وقت ہو، کون سا لمحہ ہو، ہمیں بدلہ لینے کا موقع ملے اور ہم لوگ جو ہے نا اس فلاں شخص سے جو ہے نا وہ بدلہ لے لیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اس کی ایک صفت ہے معاف کرنا۔ اگر آپ اس صفت کو اپنا لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے شرابی، اور پانچویں نمبر پہ ہے قاتل۔ ان دونوں کی اللہ تعالیٰ اس رات جو ہے نا بخشش نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چغل خور، چغلیاں لگانے والا۔ چغل خور آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہیں۔ چغلی جو ہے نا وہ آپ کے خاندان جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر لیتی ہے، اور چغل خور ایسا انسان ہے جس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، اور ساتھ 4 جوڑ بھی دینا ہمارے یہاں اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے۔ کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا جائے، جس طرح سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی جہنم میں۔ تو عورتوں کی تعداد جو ہے نا وہ اسی لیے زیادہ ہے کہ وہ گناہوں میں سب سے اوپر ہیں، ہائی لیول پہ ہیں۔ بہت سارے گناہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے اگر ذکر کیا جائے نا تو عورتوں کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، جن میں ایک ٹاپ آف دا لسٹ ہے چغلی لگانا، ادھر سے ادھر لگانا، ادھر سے ادھر لگانا، خاندانوں میں، گھروں میں فساد برپا، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے، ساس بہو میں لڑائی جھگڑے، چغلیاں ادھر کی ادھر۔ تو یہ جو ہے نا ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسی گناہ ہے جس سے ہمیں جو ہے نا پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ ہمیں اس گناہ سے جو ہے نا محفوظ رکھے، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے نا وہ اسی چیز کا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آ جاتا ہے شلوار جو ہے نا وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے جانا۔ اچھا، آج کل جو ہے نا اس دور میں عورتوں کی جو ڈریسنگ، جو ہمیں جس چیز کا حکم ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح کے پردے اور جس طرح کی چیزوں کا حکم دیا تھا، آج کل وہ چیز بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جو عورتوں کا لباس تھا وہ مردوں نے اپنا لیا، اور مردوں کا لباس جو تھا وہ عورتوں نے اپنا لیا۔ مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے جو ٹخنے ہیں نا وہ ننگے رکھیں، جو ان کی جو شلوار ہے یا ٹراؤزر ہے یا جو بھی وہ پہنتے ہیں وہ جو ہے نا اوپر کر کے رکھیں۔ ٹخنے جو ہے نا ان کے ننگے ہونے چاہیے، اور عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ ٹخنوں کو کور کر کے رکھیں۔
جبکہ آج کل جو ہے نا وہ کیپریاں اور اس طرح کی وہ جو ہے نا ٹائٹس اور اس طرح کی چیزیں نکل آئی ہیں جن میں عورتوں نے جو ہے نا وہ اپنے آدھے کر لیے ہیں پجامے، اور جو ہے نا اس میں ننگی ہو رہی ہوتی ہے اور ننگ دھڑنگ گھوم رہی ہوتی ہیں ایسے کانفیڈنس کے ساتھ. ان کو لگتا ہے کہ ہم جتنے بے پردہ ہوں گے اتنا زیادہ ہمیں کانفیڈنس ہوگا، اتنا زیادہ لوگ جو ہے نا ہمیں جانیں گے، اتنی زیادہ ہماری عزت ہوگی معاشرے میں. اور معذرت کے ساتھ ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر زیادہ جو اہمیت دی جاتی ہے یا زیادہ جو ہے وہ ایک کانفیڈنس لیول جن کا ہائی سمجھا جاتا ہے وہ اسی عورت کی ذات کی ہوتی ہے جو بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہے. جس نے گلے میں دوپٹہ لیا ہوگا، منہ پہ اچھا سا میک اپ لگایا ہوا ہوگا، تو جائے گی کسی بھی جگہ انٹرویو دینے تو فوراً سے سلیکٹ ہو جائے گی. اور ایک ایسی لڑکی جو حجاب لے کر، جو نقاب لے کر کسی بھی جگہ جائے گی، انٹرویو دے گی، دھکے کھائے گی، لیکن اس کی سلیکشن نہیں ہوگی. تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. کوشش کریں کسی کا دل دکھایا ہوا ہے تو معافی مانگ رہے ہیں میری طرف سے بھی وہ تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر میرے کسی الفاظ سے، کسی لفظ سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور آپ بھی ان لوگوں سے دیکھیں، معافی مانگنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت گھٹ جاتی ہے نا تو قیامت کے دن تم مجھ سے لے لینا. تو یہ ہے کہ معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں. معافی مانگ لیں گے تو آپ کی آخرت بھی جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے گی، اور دنیا میں بھی آپ کا دل جو ہے نا وہ ہلکا ہو جائے گا. کیونکہ ہم جب کسی کے بارے میں بغض رکھتے ہیں دل کے اندر، یا کسی کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، تو ہمارا دل ویسے بھی بہت زیادہ بھاری ہوا رہتا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو جو ہے نا محسوس کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اگنور کر دیتے ہیں. تو محسوس کرنے والی بات ہے، اس کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے اپنے پناہ میں رکھے اور ہمیں ان تمام گناہوں سے جو ہے نا وہ آزاد رکھے. اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے. اور ایک اور چیز جس کا فیصلہ اس رات ہوتا ہے وہ ہے کہ کن لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے اور کن لوگوں نے دنیا میں آنا ہے. اپنے پیاروں کی زندگی مانگے، اپنے پیاروں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتے کی، شوہر کی، سب رشتوں کی جو ہے نا اپنی زندگی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. ان کا سایہ آپ کے شوہر کا، آپ کے باپ کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے بیٹے کا جو ہے نا آپ کے اوپر قائم و دائم رہے، آپ کے پیارے سلامت رہیں. اور اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اپنے لیے اچھی قسمتیں مانگیں، اسپیشلی وہ بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. اپنی آنے والی زندگی کی اچھائی مانگیں، بھلائی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی زندگی میں جو ہے نا وہ خوشیاں نصیب فرمائے. تو اس چھوٹی سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ ہم بروز آخرت جو ہیں اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں، اور ہمارے سر جو ہے نا وہ شرم اور اس سے جو ہے نا وہ جھکے ہوئے نہ ہوں. ہمارے سر جو ہے نا وہ فخر سے بلند ہو کہ ہم لوگ ایسی زندگی گزار کے ہیں جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. آج کی رات جو ہے نا 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام جو ہے نا وہ ضرور کیجیے. پہلی مرتبہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اور دوسری مرتبہ اپنے رزق حلال کے حصول کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اور تیسری مرتبہ مصیبتوں، آفتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مصیبتوں، آفتوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائے. تو 3 مرتبہ سورہ یاسین جو ہے نا وہ ضرور پڑھ لیجئے گا. تو اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. ایک دفعہ پھر اگر میرے کسی بھی لفظ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، یا کوئی ایسا لفظ جو آپ کے دل پہ گراں گزرا ہو، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. تو چلیں جی، ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.